اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت، ارے بولو نا، اللہ کی حکومت کے آگے کوئی حکومت، اللہ کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ایک دیہاتی صحابی، دیہاتی سمجھتے ہو نا، دیہاتی سمجھتے ہو، گاؤں کے رہنے والے، ویلیجر کہو، بدو کہو، عربی کہو، یعنی اس زمانے میں دیہاتی کیسے ہوتے تھے معلوم ہے؟ وہ بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے، لمبا لمبا جبہ پہنے ہوئے، اور کوئی خاص ایسی ڈسپلن اور رسپیکٹ نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور ایک دیہاتی آئے، اور دیہاتی نے آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور سامنے کیا اور کہا کہ ہاں بتاؤ کیا پوچھنا ہے۔ وہ دیہاتی صحابی نے جو سوال پوچھا ہمارا کام بن گیا، اتنا پیارا سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا سوال پوچھا؟ پورا مجمع بولے گا، کیا سوال پوچھا؟ اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی اگر کوئی یہاں سے آدمی نکلے اور یہاں کوئی عالم کو اگر پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کہے گا بھائی تو 20 سال سے کلمہ پڑھتا اور آ کر یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عجیب چہرے کو آگے بڑھایا، کہا یہ کیسا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو وہ جو دیہاتی صحابی تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو، میرا مطلب ہے اہو قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ۔ اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ قریب ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ اللہ 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 کہوں گا، اور اگر اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے اللہ 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 کہوں گا۔ آپ مجھے بتا دو اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ پورا مجمع بولے اللہ قریب ہے۔ کہ وہ دیہاتی نے سوال پوچھا، ہمارے نبی بولنا سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا میرے مصطفیٰ آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ ارے بولو خود اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ اور حضرت جبرائیل وہ قرآن کی آیت لے کر آئے جو آج بھی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں وہ آیت موجود ہے۔ کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے تو اے مصطفیٰ بتا دینا میں دور نہیں، میں ساتھ میں بولو میں، اور کتنا قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جس کا مفہوم یہ اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ کہہ دو میں اتنا قریب ہوں، تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوتی ہے میرے قبول کرنے میں دیر نہیں ہوتی، میں قریب ہوں۔ بس جواب مل گیا، بولو جواب مل گیا باگل کوٹ والو، اللہ دور نہیں، اللہ کیسے ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ کیسے ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی جو آئے تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو دیکھو جواب مل گیا، قرآن پاک کی آیت آ گئی، اللہ دور نہیں ہے۔ باگل کوٹ والے بولو اللہ دور، اللہ قریب۔ تو وہ جو دیہاتی صحابی تھے نا وہ کہنے لگے ایک اور سوال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دوسرا سوال بھی ہے؟ تو کہا یہ سوال ہے کہ اللہ قریب تو ہے، بولو اللہ کتنے قریب ہے اللہ؟ یہ دیکھو ہمارے عالم ربانی صدر محترم ہم سے قریب ہے، یا ہمارا بیٹا شاہ نواز قریب ہے، یا عمر فاروق بیٹھا قریب ہے؟ تو پوچھنے والے صحابی نے کہا اللہ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، کہا میرے محبوب جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے کہ اللہ کتنے قریب ہے۔ پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، ڈائریکٹ قرآن پارہ نمبر 26 سورہ قاف، بولو سورہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہاں کہہ دو میں کتنا قریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے تمام قیامت تک آنے والے سنو، تمہارے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں، بھائی ہم سب کے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے بھی زیادہ ہم سے قریب۔
تو اللہ کو کہاں ڈھونڈنے کا میرے باگل کوٹ والوں؟ کہاں ڈھونڈنے کا؟ آسمان پر؟ زمین پر؟ ہاں میرے پیاروں، بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں دل کے آئینے میں پیار محبت سے دیکھ لے، تجھے اللہ وہاں بھی نظر آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ساتھ میں بولو نا، آج سے یقین بناؤ بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ کون کون؟ یہ دوسری بات پر، پہلی بات تو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم یہ دوسری بات پر ہم آ گئے، پورا مجمع ساتھ میں بولے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی لیے میرے پیاروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تم میں سے کسی کا اگر جوتا نہیں، جوتے پر جو رسی باندھی جاتی ہے، جس کو لیس کہا جاتا ہے، جس کو تسمہ کہا جاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی وہ بھی ٹوٹ جائے، ارے بھائی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے گا تو کہیں سے لیس خرید لے گا، کیونکہ جوتا تھوڑی خریدنا ہے، لیس خریدنا ہے، کہیں سے خرید کے واپس لگا لے گا، ارے کسی موچی کے پاس جا کے اپنا جوتا بنوا لے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بھائی جوتا تو تیرا بن جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بار کہہ دینا، اللہ اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اللہ میرے جوتے کی رسی ٹوٹ گئی، اللہ میرے جوتے کا لیس ٹوٹ گیا، ایک بار اللہ سے کہہ دینا۔ علماء کرام فرماتے کہہ دینا، جوتا تیرے پاؤں میں نیا آئے اس سے پہلے ہمارا پاؤں جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ یقین کس پر ہو گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، بھائی نمک، سالٹ، معمولی چیزیں، پڑوس میں جا کے برتن لے لے، ہاں پڑوسی بھی برتن میں نمک بھر کے دے گا، ارے دکان پہ جائے گا تو 10-15 روپے کا نمک مل جائے گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نمک معمولی چیز ہے، لیکن فرمایا نمک ختم ہو جائے، نمک تو کہیں سے بھی آ جائے گا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ میرے گھر میں نمک نہیں، اللہ میرے گھر میں نمک نہیں، نمک آنا جب آئے گا، لیکن اس بول پر نہ جانے اللہ کہاں سے کہاں تک اعلیٰ فیصلہ کر دے گا۔ تو میرے پیاروں، یہ یقین کون کون بنانے کو تیار ہے؟ بولو نہ، کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی اللہ پر بھروسہ ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے۔ کون کون یقین کے ساتھ کہتا ہے؟ بولو لا الہ، میں نے ساتھ میں بولو لا الہ۔ اچھا، جب یہ بات ابھی چل رہی ہے، پہلی بات تو ہو گئی 100 مرتبہ درود پڑھنا، دوسری بات کرنے دھرنے والا کون؟ تو پھر ڈر کس سے لگنا چاہیے؟ کون کون ڈرتا ہے؟ بھائی سبھی ڈرتے، ہاتھ اوپر کرو، دونوں ہاتھ اوپر کرو بھائی، یہ ڈرتے ہم اللہ سے، ارے بولو نا اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ ابھی شروع میں ہم نے جنت کا ذکر کیا نا، کتنی جنتیں؟ ہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ 8 جنتیں، ارے جا کوئی بھی جنت میں جا، ارے اونچی جنت میں چلا جا، لیکن اللہ فرماتے میرا ڈر ضروری ہے، بولو میرا ڈر ضروری ہے۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا سورہ رحمان، سورہ رحمان، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر جا، میں 2 جنت عطا کروں گا۔ تو میرے پیاروں، جب سب کچھ کرنے دھرنے والا بولو کون؟ تو ڈرنا بھی کس سے؟ ڈرتے ہیں نا؟ ہاں بولو نا، میں نے پورا مجمع بولو، ڈرتے ہیں نا اللہ سے؟ رات کو 12 بجے 1 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی رات کو 12-1 بجے موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر آتا ہے۔ ہمارے موبائل پر ایک عورت ناچ رہی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانے کا ڈیک بج رہا ہے، وہ ڈانس کر رہی ہے، ہم 12 منٹ تک وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ڈر، یعنی میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے سب نے کہا ہم اللہ سے ڈرتے، ارے بولو نا پھر ایک مرتبہ بولو نا، ہم اللہ سے یہ کیسا ڈر ہے میرے پیاروں؟ 12 بجے موبائل پر کیا ہوتا میرے دوستو؟ ہمارے موبائل پر زنا ہوتا، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر لڑکیوں کے ساتھ سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر PUBG کھیلا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر چغلی کی جاتی ہے، ارے ہمارے موبائل پر ہزاروں خرافات ہوتی ہے،
ارے ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ موبائل پر گیم کھیلتا ہے، ارے ہماری جوان جوان بیٹی موبائل پر آوارہ گردی کرتی ہے، اور میرے پیاروں معاف کرنا، اس موبائل کی وجہ سے ماں کو دھکا مارا جاتا ہے، اس موبائل کی وجہ سے باپ کو گالی دی جاتی ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے باگل کوٹ والوں، اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے موبائل؟ یہ اللہ کا ڈر۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، یا جتنے جوان بیٹھے، علماء کرام نہیں، یہ میرے بڑے ہیں، میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرے، یہ سب بڑے ہیں، میں صرف ہماری یہ پبلک سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پوری جنتا سے آج ببانگ دوغل کھلم کھلا پوچھنا چاہتا ہوں، آج صبح سے لے کر اب تک، جیسے ابھی بج رہے 8:15، صبح 8:15 سے لے کر ابھی 8:15، یہ 12 گھنٹے میں جتنا ہم نے موبائل کا استعمال کیا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن کو دیا۔ مولانا میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جو آخری درجے کا دھوکے باز، غدار، کمینوں کا کمینہ مجمع بیٹھا ہے، جو پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا آگے بڑھو، پڑھا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، قرآن کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، چلو سوچا نہیں ہوگا، اس سے آگے بڑھو، آدھا مجمع یہاں پہ بیٹھا جس نے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، ٹچ، موبائل کو جتنی مرتبہ ٹچ کیا نا اور جتنی مرتبہ اسکرین گھمایا، اس نے قرآن کو ایک بھی مرتبہ 15 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کے بارے میں سوچا نہیں، قرآن کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ معاف کرنا میرے پیاروں، ہمارا ایمان اتنا گرا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے، ہم قرآن پاک کو محبت سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں، پڑھنا دور کی بات، سوچنا دور کی بات، ٹچ کرنا دور کی بات۔ میرے باگل کوٹ والوں، برا نہ ماننا، ہم نے قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی نہیں، یعنی کم سے کم گھر سے نکلتے اپنی بیوی کو کہتے، یا شادی نہیں ہوئی تو اپنی ماں کو کہتے، یا اپنے بھائی کو کہتے کہ دیکھ میں کام پہ جا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف میرے کو ایک مرتبہ قرآن بتا تو دے، صرف میں قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے میرے پیاروں، صرف قرآن کو دیکھ لیتا، کھول لیتا، دیکھ لیتا، اور دیکھنے کے بعد رکھ دیتا، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی کوئی محبت سے قرآن کو دیکھتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، موبائل سے اتنی محبت اور قرآن سے نفرت، کیا اتنا گرا ہوا ہمارا ایمان ہے؟ اچھا رات کو جوان لڑکی کو یا جوان عورت کو ڈانس کرتا ہوا موبائل پر دیکھتا ہے، گاتے ہوئے دیکھتا ہے، اتنا گندا فلم وہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد رات کو 12 بجے کیا کرتا معلوم ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ چلو دیکھ لیا، بولو دیکھ لیا، موبائل بند کرتا، چارج میں رکھ دیتا، مصلی بچھا کر کہہ دیتا اللہ میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم وہ اتنا کریم ہے، ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا۔ لیکن ہم میں سے کسی نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے رات کو 2 بجے، ہلو تو جاگتا ہے؟ وہ کم بخت نالائق بھی رات کو جاگ رہا، کیونکہ وہ بھی موبائل پر بزی ہے۔ وہ کہتا ہاں میں جاگ رہا ہوں، کہا میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہاں سے کہتا ہاں بھیجنا، میں تو جاگ رہا ہوں، بالکل فریش ہوں۔ یہ یہاں سے وہ عورت جو ناچ رہی ہے نا، وہ کلپ وہاں بھیجتا ہے، وہ 15 منٹ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کو فون کر کے بولتا ہے ہلو بہت اچھی بھیجا، دوسری آوے تو بھیج دینا۔ یہ اللہ کا ڈر، ہاں یہ اللہ کا ڈر، یہ ہمارا ایمان، یہ قیامت میں اپنا بھی جواب دے گا اور کتنوں کا جواب دے گا۔ اور آج کے حالات کیا بتا رہے ہیں میرے پیاروں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ موبائل میں، خاص کر کے ہمارے سارے ینگسٹرز، ہمارے سارے جوانوں کو بہت بلند آواز سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ موبائل میں لڑکیوں کو دیکھتے، عورتوں کو دیکھتے، ناچتا ہوا دیکھتے، آدھا کپڑا پہنے ہوا دیکھتے اور خوش ہوتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اگر اس عورت کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی، اپنے دوست کو بھیجتے رات کو 2 بجے کہ دیکھ میری بیٹی کیسا ننگا ناچر کر رہی ہے۔ اگر ہماری بیٹی ہوتی، ہماری بہن ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہماری بہو ہوتی، نہیں کرتے۔ میرے پیاروں، یہ علماء کرام جمع ہے،
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیان لا یموت، اللہ کو کبھی موت آنے والی، ساتھ میں بولو اللہ کو کبھی موت آنے والی، پھر بولو الدیان لا یموت، اللہ کو کبھی موت آنے والی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی۔ کیا باگل کوٹ والوں، ایک بات آپ کو بتاؤں، ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں گیا ہے؟ ارے بھائی کبھی اپنے ایمان کی فکر کی ہم نے؟ ہم کو دکان کی فکر ہے کہ میرے دکان میں، ہاں مولانا کے پاس جاتا، مولانا میری دکان ماشاءاللہ بہت اچھی چلتی ہے مگر برکت نہیں ہے۔ ارے بھائی کیوں تیری دکان میں برکت نہیں ہے؟ کہتا مولانا میرے کو لگتا کسی نے میری دکان میں جادو کر دیا، یا میری دکان کے اندر معلوم نہیں کسی کی نظر لگ گئی۔ ارے میرے پیاروں، دکان کی فکر آئی، مکان کی فکر آئی، کبھی کلمے کی فکر کیا کہ میرا کلمہ رہا کہ چلا گیا؟ میرے پیاروں، ایک تابعی، سننا برابر، ایک تابعی ان کو کہتے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن بہت اچھا زمانہ پایا، کیونکہ نبی کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد جو زمانہ وہ تابعین کا زمانہ۔ میں ایک تابعی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جن کا نام ہے شہر۔ بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے باگل کوٹ میں یا بلکہ شاید بہت جگہ رکھنے کا رواج نہیں ہوگا، لیکن نام کیا ہے؟ شہر۔ ان کا پورا نام ہے حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں، شہر وہ تابعی ہے۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ گئے۔ بولو کہاں گئے؟ مدینہ۔ اور مدینہ جا کر ہمارے نبی کی بیوی کے پاس گئے۔ ہمارے نبی کی بیوی، صاف الفاظوں میں کہو، ہمارے نبی کی بیوی محترمہ ہماری ماں، بولو ہماری ماں۔ تو حضرت شہر گئے، اور کون سے نبی کی بیوی کے پاس گئے؟ تو حضرت ام سلمہ۔ بولو کون؟ حضرت، بہت دل کو ہلا دینے والی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اب حضرت شہر جوان تھے، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اماں، بھائی ہماری ماں ہوئی نا، بولو نا حضرت ام سلمہ ہماری، ساتھ میں بولو ہماری ماں۔ تو حضرت شہر وہاں دروازے پر گئے، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، کنارے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا اماں اماں اماں، بہت دور سے آیا اماں، میرا نام شہر ہے اماں، اماں میں بہت دور سے آیا۔ تو اندر سے حضرت ام سلمہ کی آواز آئی، کوئی کام سے آئے ہو؟ ارے کوئی کام سے آئے ہو؟ تو انہوں نے باہر سے جواب دیا، میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ ارے بولو سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال۔ ہاں وہ حضرت شہر جو دور سے آئے کہتے میری امی جان، حضرت ام سلمہ سے کہتے میری امی مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی آپ بیوی ہو، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے نبی سب سے زیادہ، پورا مجمع بولو سب سے کون سی دعا مانگتے تھے؟ حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا، اللہ میرے ایمان کی۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ میں آپ کو عربی میں بتا رہا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت۔ کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں نے فرمایا کہ نبی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا مانگتے تھے دلوں کو پلٹانے والے، ہمارے دل کو ایمان پر جما دے، یعنی اللہ میرے ایمان کی۔ اب سننا برابر سننا، حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، بولو اللہ میرے ایمان کی۔ اب حضرت ام سلمہ کہتی ہے ایک دن تو میں نے پوچھ ہی لیا، ایک دن میں نے پوچھ لیا میرے نبی یہ دعا آپ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی کی وجہ سے ہم کو ایمان ملا، پوری دنیا میں ایمان کا ڈنکا بجا محمد کے صدقے، بولو صلی اللہ ہو۔ ارے پوری دنیا کو ایمان ملا، بولو محمد کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ ارے آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سننا برابر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتا اس لیے کہ ہم جتنے ہیں، بولو ہم جتنے ہیں، سب کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ بولو ہم سب کا دل کہاں پر ہے؟ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں۔ انشاء اقامہ و انشاء ازاغا۔ اگر اللہ نے چاہا کسی کو موت کے وقت کلمہ دے دیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو موت کے وقت کلمہ چھین لیا۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم یہ نبی جو دعا مانگتے تھے اپنے لیے نہیں، اپنی امت کو سمجھانے کے واسطے کہ ہم سب کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اور جب ہمارے نبی جو صاحب شریعت ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب ایمان ہے، وہ کہہ رہے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، تو ہمارا موبائل ہمارا ایمان باقی رکھتا ہے؟ جو موبائل پہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ بھائی ایک بات سن لینا، موبائل کو کسی مفتی نے حرام کہا نہیں، مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی۔ جب کسی مفتی نے نہیں کہا تو قاری احمد علی کو کیا حق ہے؟ میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں موبائل جائز۔ ارے بولو نا، موبائل جائز، حلال، موبائل میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میرے باگل کوٹ والوں جس طرح ہم استعمال کرتے گئے، کیا وہ شریعت میں حلال ہے؟ کیا وہ شریعت میں جائز ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے میرے پیاروں، پوری دنیا سمجھتی ہے، ابا سمجھتے ہیں میرا بیٹا کمرے میں گیا سو گیا، ارے ابا کو کیا معلوم تیرا بیٹا موبائل میں کھو گیا، اور پوری رات زنا ہو رہا ہے موبائل میں، پوری رات چوری ہو رہی موبائل میں، سودی کاروبار ہوتا ہے موبائل میں، بیاج کا کاروبار ہوتا ہے موبائل میں۔ اس میں میرے پیاروں ایک مشورہ میرا سن لو، موبائل توڑنا، بولو نہیں، پھوڑنا نہیں، کسی کو دینا، ارے نہ بولو نا، میں کہاں مانگا آپ سے؟ مانگا کسی سے موبائل؟ بھائی کسی سے نمبر مانگا؟ نہیں مانگا۔ کسی کو دینا نہیں ہے، صرف اللہ کا واسطہ فارمیٹ بدل دو، فارمیٹ بدل دو۔ میرے دوستو، یہ موبائل میں آپ کو قرآن پاک کی تفسیر بھی ملے گی، یہ موبائل میں قرآن پاک کی تفسیریں ملے گی، احادیث نبویہ ملے گی، ارے میرے پیاروں علماء کے بیان ملیں گے، تقریریں ملے گی، وعظ ملے گی، نظم ملے گی، نعت ملے گی، قراتیں ملے گی۔ اور اگر آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے تو آج کا جو علوم ہے، آج کا جو نالج ہے، آج کا جو ایجوکیشن ہے، آج کی ہسٹری ہے، جغرافی ہے، سائنس ہے، بایولوجی ہے، لاجک ہے، میڈیکل ہے، سب علوم ملے گا۔ ارے موبائل سے سب چیز کو حاصل کرو۔ جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، اس کو علم کا مرکز بنا دو، وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنا۔ صرف بدلنا کیا ہے؟ فارمیٹ بدلنا ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک حدیث بتا دو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، لیکن وہ صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں تو نماز بھی پڑھوں، اللہ کے رسول میں تو روزہ بھی رکھوں، اللہ کے رسول میں تو زکوٰۃ بھی دوں۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ صحابی آ کر کہتے اللہ کے رسول میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکوٰۃ بھی دوں، لیکن دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ لیکن کہا اللہ کے رسول ایک عمل بتا دو، ایک چیز بتا دو، اسپیشل بتا دو، کیونکہ میں تو نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، زکوٰۃ بھی دیتا، قرآن بھی پڑھتا، اللہ کا حق بھی ادا کرتا، بندوں کا بھی حق ادا کرتا، آپ مجھے صرف ایک چیز بتا دو اسپیشل کہ میں کروں اور جنت میں جاؤں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں آٹومیٹک جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم ہمارا موبائل کا گندا فارمیٹ اپنے ہاتھ سے ڈیلیٹ کرے، قسم پروردگار کی، جیسا ڈیلیٹ کرو گے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کرو گے، وہ آسمان کے فرشتے بھی کہیں گے اللہ اگر وہ جنت میں گئے، اس نے بھی سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کیا، اللہ اس کا پاؤں بھی جنت میں پہنچا دے۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسرا کام، ایک اللہ سے ڈرنا، بولو ڈریں گے انشاءاللہ؟ آج سے تیار ہو، بالکل نیت پکی کرنے دھرنے والا کون؟ چلو کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ تھک گیا بول بول کے میں، بند کروں بھائی؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ 2 گھنٹے بولنے کا؟ جتنا اب تک کھایا
اتنا بولا. اب آگے اوور ٹائم میں کیا کو لے کے جا رہے ہو میری؟ عمر فاروق اگر میں بھی بند کروں گا تو گھر والی غصے ہوگی بھائی تو بہت ڈرتا ہے بھائی. ہاں یہاں سب علماء کا یہ حال تو نہیں صدر صاحب. میں تو سمجھتا تھا ہم گجرات میں ایسے. یہ بھائی نے برابر بولی, یہاں بھی ایک چچا بیٹھے تھے برابر بولے بھائی کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے, اس میں باگل کوٹ میں تھوڑا زیادہ کالا لگتا ہے. چلو تیسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھو دونوں ہاتھ اوپر کریں گے تو بہت اچھا لگے گا. ساتھ میں بولو نا تیسری بات کے لیے تیار. پہلی بات بولو کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا. دوسری بات کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بار بلند آواز سے جو میں پڑھوں آپ بھی پڑھ لو نا ساتھ میں, تاکہ یقین ہو جائے. کرنے دھرنے والا کون؟ پڑھو نا. قل هو اللہ احد. پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل, اے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو هو اللہ احد. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ ایک. اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد, نہ جنے گئے, نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا کرنے دھرنے والا کون؟ چلو دو باتیں ہو گئی, اب تیسری بات پر آ جاؤ پوائنٹ پر آ جاتا ہوں ڈائریکٹ. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولے. میں خالی اعلان کرتا ہوں, یہاں بھی اعلان کرنے والا بھی چپ ہو گیا, وہ گھبرایا, پھر واپس رات کو خواب کا مسئلہ. ساتھ میں بولو نا, میں آپ کے پاس اعلان کرواتا ہوں. کرو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن, صفی اللہ کا دامن. ارے بولو نا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر. دیکھو جھوٹ مت کرنا. تیار ماشاءاللہ. بولو مصطفیٰ کا دامن کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر, آواز سے بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول, تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار. میرے پیاروں, کہ میرے کو نہیں معلوم یہ باگل کوٹ میں کیا معاملہ ہوتا, لیکن ایسا ہوتا ہے ہم کو کبھی کوئی کرکٹر سے محبت ہو جاتی ہے, ہاں یا نہ؟ یہاں باگل کوٹ میں دیکھا ہوگا کرکٹ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ کرکٹر جو ٹی شرٹ پہنتا ہے وہ ہمارا باگل کوٹ والا بھی پہنتا ہے, ہاں, اور اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر ہے اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے بھی وہی نمبر ہے. ہاں باقاعدہ یوں بتاتا یوں پیچھے نمبر. ٹھیک ہے بھائی, محبت کر, کرکٹر سے محبت کر. حالانکہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں باگل کوٹ والوں, ایمان سے جواب دینا. جس کرکٹر سے آپ محبت کرتے, یا کسی کو بالی ووڈ والے سے محبت ہوتی ہے؟ ہاں بالی ووڈ والوں سے بھی محبت. کیسی محبت معلوم ہے؟ اگر 3 گھنٹے کا کوئی تھیٹر ویٹر میں پکچر دیکھ کر آیا نا, جب باگل کوٹ میں انٹر ہوتا ہے نا, اپنی بائک کے اوپر انٹر ہوتا, تو تھوڑی دیر تو ایسا لگتا کہ وہ خان نقلی تھا, اصلی تو باگل کوٹ میں. اس کی سٹائل, بولنے کی سٹائل. ٹھیک ہے بھائی, کرکٹر سے محبت, ہالی ووڈ بالی ووڈ والے سے. میرے کو یہ بتاؤ, آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس سے روزانہ فون پہ باتیں کرتے ہو؟ وہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہے؟ اچھا اس کو فون کر کے بولو باگل کوٹ آنا, آئے گا؟ بولو وہ آئے گا. ساتھ میں بولو آئے گا یا نہیں آئے گا. اچھا آپ بولو کہ متا تو بہت بیزی ہے, میں ملنے کے لیے آتا ہوں. آپ کو ملنے دے گا؟ وہ آپ کے اور میرے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے. آپ کی اور میرے چہرے کو تھوکنے کو تیار نہیں ہے. اس کی محبت میں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو قضا کیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر بھی ایک بات, چلو بھائی کرکٹر سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ کیونکہ وہ میدان میں کمال بتاتا ہے. ارے بھائی بالی ووڈ والے سے محبت ہے. ہاں یہاں بالی ووڈ سمجھتے ہو نا, محبت ہے نا. ہاں
कैसी मोहब्बत में बताऊं, ये तो सबने टोपी पहनी है, हमको टोपी पहनाई है, ये जितनों ने टोपी पहनी है ना हमको पहना, बाकी इनकी टोपी उतारो। ये एरिया में बाल ही नहीं है, ये इलाका यतीम, सही में मौला, ये एरिया में जाओ, यहाँ भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब। अच्छा, इनकी जब टोपी उतारोगे ना तो पीछे के एरिया में भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक, और यहाँ ऊपर ऐसे बाल होंगे जैसे औरत का अंबोड़ा, अपनी बाइक पे आके यूं रख के यूं करेगा। अरे कोई लड़की भी देखती होंगी, बोलेंगे कार्टून को क्या हो गया है, अच्छे खासे बाल, इधर टकला पीछे से टकला, ऐसा कार्टून काय को दिखता भाई? भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा मेरी एक बात बता दो, क्रिकेटर से मोहब्बत, बॉलीवुड वाले से मोहब्बत, हॉलीवुड वाले से मोहब्बत, क्यों मोहब्बत? क्योंकि क्रिकेट वाला कमाल बताता है मैदान में, अरे बॉलीवुड वाला हॉलीवुड वाला पर्दे पे कमाल बताता है, लेकिन पूरा बालम कोट एक साथ में जवाब देना। अगर क्रिकेटर कमाल बताता है, बॉलीवुड वाला हॉलीवुड वाला कमाल बताता है, जमीन पे पैदा होता है, बोलो जमीन पर पैदा होता है, जमीन पर कमाल बताता है, अल्लाह की कसम हमारे मुस्तफा हमारे नबी वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। तो मोहब्बत किससे होना चाहिए? जो आसमान पर कमाल बता रहे। तो तुम्हारे जैसा कोई पावली होगा कि आसमान वाले को छोड़ के जमीन वाले से मोहब्बत करता है? भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा, हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया कि नहीं बताया? हाँ या ना? ऊपर देखो, सब देखो, क्या है देखो, है ना चांद? टुकड़े कर दो, करो। मौलाना सदर साहब, मैं जो घर पे रहता हूँ ना 12वें माले पर, तो एक दिन क्या हुआ, एक तो वैसा भी मैं घर में ज़्यादा रहता नहीं हूँ, बीवी को शिकायत हमेशा रहती है कि जब देखो बाहर। अब एक दिन मैं 12वां माला ऊंचा वहाँ बैठा था, ऐसा ही चांद दिखा। ये देखो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना। तो मैंने बैठे बैठे यूं किया, यूं, कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर मैंने यूं किया, कुछ हुआ। तो मेरी बीवी मेरे को पूछी क्या कर रहे हो? तो अच्छा, तो ऊपर इशारा कर रहा था आसमान की तरफ। तो मैंने कहा, मेरी बीवी को मैंने समझाया, मुझे कहा कि एक तो आते हो कभी कभी और चलो आज बैठे हैं कुछ बातें करें, तो वह ऊपर उसको चांद को क्या करते हो? खैर वो तो गुस्से में चली गई, फिर क्या हुआ होगा वो तो ये लोग को बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने वो चांद से पूछा कि मेरे नबी ने इशारा किया, तेरे 2 टुकड़े हो गए, हमने इशारा किया, तेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये देखो, ये चांद भी जवाब देता है, ये चांद जवाब देता है, अल्लाह ने अगर तुम्हें मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है, अल्लाह ने हम चांद सूरज को भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है। अब मेरे साथ में बोलेंगे, सारे क्रिकेटर और हॉलीवुड और बॉलीवुड कहाँ पैदा होते हैं और कमाल कहाँ बताते हैं? हमारे मुस्तफ़ा वो अकेले हैं जो पैदा जमीन पर, और कमाल कहाँ बताते हैं? आसमान पर। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, साथ में, यहाँ कोई खामोश नहीं रहेगा। शुरू करो, जो मैं बोलूँ वो बोलना शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। ये जमीन पर पैदा कमाल कहाँ पर बताते हैं? बल्कि एक और अजीब बात आपको बताओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे ही रात थी, बोलो ऐसे, जैसे अभी रात है ना, ऐसे रात थी। हाँ, मतलब है कि मगरिब का वक्त हो गया, ईशा का वक्त हो गया। अब सुनना, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। रात का सन्नाटा छाया हुआ है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया। पहली मर्तबा हमारे नबी ने यूं इशारा फरमाया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा फरमाया, फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा इशारा फरमाया। 1400 सहाबा, 1400 सहाबा अपनी जुबान से बोले, रात का सन्नाटा गए, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए,
ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی۔ میرے پیارو، آج سے کون کون تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن۔ یعنی دیکھو میں تیسری بات پر آ گیا ہوں، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اور نکاح کے اوپر بھی میں آ رہا ہوں۔ یہ جو آج 4 دلہوں کا نکاح ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے گجراتی میں سموہ لگن کہتے ہیں، انگلش میں گروپ ویڈنگ کہتے ہیں، اجتماعی شادی کہتے ہیں، اس کے لیے میں ایک بات آپ کو بتانے آیا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی، نام برابر یاد رکھنا، ان کی 22 یعنی 22 سے 25 سال کی عمر ہے ان کی، نام ہے ان کا ربیعہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ رابعہ عورت کا نام ہے۔ آپ بھی سنیں، میری ماں بہنیں بھی سنیں، دل کو ہلا دینے والی بات ہے، بولو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سننا، بڑا عجب معاملہ۔ ایک رات ایسا ہوا، رات کا بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، میرے اعتبار سے 12 1 2 بجے ہوں گے، اس ٹائم پر ایسا سب ٹائم کا نہیں ہوتا تھا۔ خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سناٹے میں دروازہ کھولا۔ بھائی ہمارے نبی اپنے کمرے میں، اپنے حجرے مبارکہ میں، ہمارے نبی نے دروازہ کھولا تو سامنے یہ کھڑے ہیں، بولو کون؟ حضرت عمر کتنی؟ 22 وہ کھڑے۔ اب ظاہری بات ہے رات کو آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولے اور سامنے کوئی کھڑا ہو تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی تعجب بھی ہوگا اور آبجیکشن بھی ہوگا کہ میرے گھر کے باہر یہ جوان کیوں کھڑا ہوا ہے؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کمرہ کھولا، دروازہ کھولا، سامنے یہ حضرت ربیعہ 20 22 25 سال کے جوان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، سلام کیا۔ ہمارے نبی نے سلام کر کے پوچھا، ماں بالو کا یا ربیعہ، ربیعہ کیا ہوا؟ رات کو یہاں کیوں کھڑے؟ حضرت ربیعہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کے رسول پہلی رات تھوڑی ہے، میں تو کئی راتوں سے آ کے یہاں پہ کھڑا رہتا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا لیکن میرے گھر کے باہر کیوں؟ کس نے بلایا؟ کیوں کھڑے رہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ ناراض مت ہو، میں نے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا آپ کو، میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہ دن بھر تو صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، رات کے سناٹے میں اگر آپ کو کوئی کام یاد آئے آپ پریشان نہ ہو، میں سامنے کھڑا رہوں گا، جو کہیں گے وہ کام میں کر کے بتا دوں گا، صرف آپ کی خدمت کے لیے۔ اللہ کے رسول صرف آپ کی خدمت کے لیے کہ دن بھر تو سارے صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں رات کو یہاں پہ آ جاتا ہوں، اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہ میرے نبی نے دروازہ کھولا اور میرے نبی کو کوئی بھی کام ہو، میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، ربیعہ سامنے آپ کا غلام موجود ہوگا، جو آقا مجھے کام دو گے وہ کام کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ عمر کتنی ہے؟ اچھا اتنے غریب، بولو کون؟ حضرت ربیعہ اتنے غریب، یہ ناف کے اوپر سے کپڑا پہنتے تھے، یہ گھٹنوں تک کا کپڑا ہوتا، وہ مدینے میں جنگلوں میں جا کے لکڑے کاٹتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، اور رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو جاتے۔ اچھا پھر کیا ہونے لگا؟ جب رات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ مبارک کھولے، بولو سامنے کون؟ ربیعہ۔ اور ہمارے نبی کام بھی دے دے، کبھی کہے ربیعہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، فلاں کو بلا کے آؤ، فلاں کو یہ پیغام دے کے آؤ، یا ٹھنڈا پانی نہر میں سے لے کر آؤ۔ ہمارے نبی جب بھی کام دے وے، حضرت ربیعہ فرماتے اللہ کی قسم آج کی رات میری اتنی پیاری رات ہے، اتنی پیاری رات ہے کہ صحابہ کرام رات کے سناٹے میں تہجد پڑھتے ہوں گے، میں ربیعہ اکیلا ہوں جو نبی کی چوکھٹ پر رہ کر نبی کی خدمت کرتا ہوں۔ بولو کون سے صحابی؟ حضرت۔ اب سننا، پتے کی بات پر میں آ رہا ہوں، یہ روز رات کا معمول ہو گیا۔ ایک رات بالکل سناٹا چھایا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون؟ ہمارے نبی نے کہا ربیعہ آؤ ادھر آؤ۔ حضرت ربیعہ آئے، کہا اللہ کے رسول لبیک، کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ گھر میں آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ میرے پیارو 22 سال کے ربیعہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول یہ نہیں، گھر میں آنے والی بات نہیں۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا، آؤ نا گھر میں آؤ، آج کوئی کام نہیں ہے، آؤ گھر میں آ جاؤ۔
حضرت ربیہ رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو جو کام دینا ہو دے دو، باقی بولو گھر میں آنے کی۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول میں وہاں جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں، اللہ کے رسول مدینے کے چلچلاتی گرمی میں بازار میں بیچتا ہوں، اللہ کے رسول میرے بدن پر پسینہ ہے، میرے بدن پر بدبو ہے، میرا کپڑا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے، آپ کا گھر تو بہت پاک ہے، آپ کا گھر بہت پاکیزہ ہے، آپ کے گھر میں تو جبرائیل امین آتے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے، میں بدبو والا، میں پسینے والا، اللہ کے رسول گھر کے باہر جو کام کہو گے میں کروں گا، باقی گھر میں آنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے کیونکہ میرا پورا بدن میلا کچیلا پسینے والا بدبو آنے والا، میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ میرا حکم ہے آؤ گھر میں آؤ۔ بھائی حکم دے دیا، بولو حضرت ربیہ کہاں پر آئے؟ گھر میں آئے۔ اے میرے پیارو دسترخوان بچھا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی کھانا کھاؤں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ میں کھانا کھاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ اب وہ اچھا آپ بتاؤ کسی بڑے کے سامنے کھانا کھانا ہو تو کھانا پیٹ میں جائے گا؟ بھائی جب کوئی بڑا مولانا بیٹھا ہو تو ہم سامنے ادب کے ساتھ کھاتے، یہاں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اچھا ربیہ نے تھوڑا کھانا کھایا اور کہنے لگے اللہ کے رسول اور پیٹ بھر گیا، میں باہر کھڑا رہتا ہوں، آپ کو کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتا دینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں کھاؤ کھاؤ، کھانا کھلایا۔ جب کھانا ہو گیا تو کہا اللہ کے رسول اب تو میں وہاں باہر کھڑا ہو جاؤں، میری جگہ پر کھڑا ہو جاؤں۔ ہمارے نبی نے فرمایا وضو کرو، جاؤ وہاں وضو کرو، پانی رکھا ہوا تھا۔ حضرت ربیہ نے وضو کیا، کہا اللہ کے رسول اب جاؤ؟ کہا نہیں ربیہ اب میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں پڑھاؤں گا اور تم میرے پیچھے پڑھو گے، بولو سبحان اللہ۔ او حضرت ربیہ جو روئے، حضرت ربیہ خود فرماتے میں اتنا رویا کہ سارے صحابہ نے میرے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھی ہوگی، عصر مغرب عشاء پڑھی ہوگی، ارے میرے نبی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہوگی، لیکن ربیہ کہتے میں اکیلا جو آج نبی کے پیچھے میں تہجد کی نماز پڑھنے والا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں ہو گیا معاملہ ایسا، ہمارے نبی تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر بولو۔ حضرت ربیہ بالکل رائٹ میں، بھائی ایک مقتدی ہو تو کہاں ہوگا؟ رائٹ میں۔ حضرت ربیہ بھی بولو اللہ، یہاں ہمارے نبی تہجد میں روئے، وہاں ربیہ روئے، ان کے رونے کی آواز، ہمارے نبی کے رونے کی آواز۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو نا ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم پر نمازیں کتنی فرض ہے، ساتھ میں بولو کتنی فرض ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز بھی فرض تھی، بعض علماء نے لکھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اب میرے پیارو ہمارے نبی کی تہجد کی نماز، اللہ اکبر کیا پیاری نماز ہوگی۔ اور ساتھ میں کون ہے؟ بولو ساتھ میں کون ہے؟ پورا کیا نام ہے؟ باگل کوٹ برابر سننا برابر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ تہجد کی نماز مکمل کی، سلام پھیرا، وہ تو رائٹ میں تھے، ہمارے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ربیہ جوان وہ بھی رو رہے تھے، ہمارے نبی نے کہا ادھر آؤ قریب آؤ، اب یہاں رائٹ میں تھے، جب یوں سامنے آ گئے ہمارے نبی نے فرمایا تہجد کا وقت ہے، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے، پورا مجمع بولے آج جو مانگو گے اللہ دے دے گا، مانگو۔ تو حضرت ربیہ جوان تھے نا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس لیے تھوڑی آتا ہوں آپ کے پاس کہ میں دنیا مانگوں یا آپ مجھے کہو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تو آپ کی محبت میں آتا اللہ کے رسول، آج تک آپ کی محبت میں آیا، میں دنیا کی لالچ میں نہیں آیا، میں آپ کو دھوکہ دینے کے واسطے نہیں آیا۔ ہمارے نبی نے کہا لیکن ربیہ مانگو، اللہ خود تمہارا نام لے کر کہتے مانگو، اور ربیہ جو تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت ربیہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں یہ مانگنے والا کام نہیں، اللہ کے رسول میں آپ کی محبت میں آیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ مانگو۔ اے سچ بتاؤ ہم ہوتے تو یہ پورا علاقہ اپنا ہوتا،
سننا وہ حضرت ربیہ کا رونا جو تھا نا، جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو ربیہ، مانگو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اے پورا باگل کوٹ، پورا باگل کوٹ، ذرا غور سے سننا. حضرت ربیہ کو جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا نا مانگو، تو دیکھو یوں اب یہ دکھ رہا ہے آپ کو، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے. حضرت ربیہ کا وہ مبارک ہاتھ یوں آگے بڑھایا، یوں کانپ رہا تھا ہاتھ، کانپتا ہاتھ بڑھایا، سیدھے ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا. کہا اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے. آپ نے کہا نا مانگو، کچھ نہیں مانگنا ہے، مجھے آپ چاہیے، مجھے اللہ کا نبی چاہیے. جیسے دنیا میں آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، قیامت میں مجھ کو دور مت کر دینا، قیامت کی کوئی منزل میں مجھے دور مت کر دینا. ارے میرے نبی جنت میں جاؤ تو مجھے ساتھ میں لے کر چلے جانا، میں آپ سے بہت محبت کرتا، میرے پیارے نبی میں بہت محبت کرتا. سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا ربیہ سنو، ہم سب کے لیے بہت کام کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ تم اکیلے نہیں، ایک کام کرو ربیہ، ایک کام کرو، اور تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا وہ ایک کام کرے، قیامت کی ہر منزل میں وہ محمد کے ساتھ ہوگا. بولو سبحان اللہ. قیامت کی ہر منزل میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے ربیہ کو فرمایا تم بھی کرو، اور سب کو کہہ دو ایک کام کرے، ایک کام، قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. یعنی میں کہہ رہا ہوں سنو، پیار محبت سے سنو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیہ تم ایک کام کر لو، اور سارے میرے امتی اگر یہ کام کر لے وہ قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا. ارے وہ قبر سے اٹھے تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، ارے وہ قیامت کے میدان میں جائے تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، حشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، حساب کتاب کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، پل صراط پر گزرے گا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا تم سب میرے ساتھ میں ہوں گے. کتنا کام کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ربیہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کے رسول آپ ایک کام کہتے ہو، 100 کام کہہ دو، مجھے تو آپ کا ساتھ ہی چاہیے، آپ 100 کام مجھے بتا دو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پورا بالم کوٹ برابر سنیں، بہت پیار سے سننا. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علی بکثرت السجود. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے ربیہ سنو، قیامت تک آنے والا سنے، ایک کام کرے گا وہ قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا. بلکہ میرے پیاروں ہمارے نبی جنت میں بھی ساتھ میں لے کر جائیں گے. ایک کام کرنا، اعنی علی بکثرت السجود. ہمارے نبی نے فرمایا کبھی نماز کو قضا مت کرنا. بھائی کبھی نماز کون تیار ہے بھائی؟ میں نے بولو نا پڑھیں گے سب نماز. آواز نہیں آ رہی، بولو پڑھیں گے سب نماز. اب بات پوری نہیں ہوئی ہے، چلو وہ رات مکمل ہو گئی. کچھ رات کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا. بولو سامنے کون؟ اب میں خاص کر کے یہ شادی کے عنوان پر بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دروازہ کھولا. بولو سامنے کون؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا ربیہ آپ کیوں؟ اب تو ہو گیا نا فیصلہ، تم نماز پڑھو گے، قیامت میں میرے ساتھ میں ہوں گے، ارے جنت میں میرے ساتھ میں ہوں گے، اب رات کو یہاں کھڑے ہونے کی کیا وجہ؟ تو ربیہ نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا، میں یہی جب تک میری جان میں جان رہے گی میں آپ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا. سنو ہمارے نبی ادھر دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آؤ ربیہ ادھر آؤ، میری ایک بات مانو، شادی کر لو. کیا کر لو؟ کس کو کہہ رہے ہیں ہمارے نبی؟ شادی کر. تو حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول نہ شادی کی بات نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول 2 پرابلم شادی میں. کہا کیا پرابلم؟ کہا پہلا پرابلم یہ میرے پاس پیسہ نہیں. ارے اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ نہیں، میرا اپنا کوئی گھر نہیں، میں چھوٹا سا ایک چھت لگا کر ایک جگہ پر رہتا، میں لکڑیوں کو کاٹنے والا، میں غریب شریف آدمی، اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں شادی کروں. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ شادی کرو، لڑکی ڈھونڈو، تمہارا جو خرچ ہوگا شادی تمہاری ہوگی، خرچ مصطفیٰ ادا کریں گے. بولو سبحان اللہ. یہ ہے گروپ ویڈنگ، سمو لگن، اجتماعی لگن اور اجتماعی
جو شادی ہوتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ شادی تم کرو گے، خرچ کون اٹھائیں گے؟ اچھا ہمارے نبی نے پوچھا دوسرا پرابلم کیا ہے؟ ایک پرابلم تو ختم ہو گیا، بھائی ہم خرچ اٹھائیں گے، ہم گھر بنا دیں گے، ہم زمین دیں گے، اب کیا پرابلم ہے؟ حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بتاؤ اگر میں شادی کروں پھر میں رات کو یہاں کھڑا تھوڑی رہ سکتا، بھائی شادی کروں پھر رات کو یہاں کھڑا رہ پاؤں گا؟ بھائی بیوی ہے، پھر بچے ہیں، بیوی کا حق ادا کرنا، بچوں کا حق ادا کرنا، پھر میں آپ کی خدمت میں رات کو کھڑا نہیں رہ پاؤں گا۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ربیہ تم شادی کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ رات بھر میری خدمت کرو۔ کوئی میری رات بھر خدمت کرے وہ مجھے اتنا پسند نہیں جتنا مجھے میرا وہ امتی پسند ہے جو شادی کرے، بیوی کا حق ادا کرے، بچوں کا حق ادا کرے، قیامت میں اس کو لے کر فخر کروں گا کہ یہ میرا سچا امتی ہے۔ یہ تو قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔